السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں۔ مارکہ حق میں بزدل دشمن بھارت کو دھول چٹانے پر ملک بھر میں یوم تشکر کا آغاز ہو گیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالخلافوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم تشکر کے موقع پر آج ملک بھر میں پرچم کشائی کی تقاریب ہوں گی، جبکہ شہداء کی قبروں پر حاضری بھی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلیوں کی تقاریب بھی منعقد ہوں گی۔ یوم تشکر پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ دشمن کی جارحیت کا بھرپور پیشہ ورانہ اور مؤثر جواب دیا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو دنیا نے تسلیم کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا اور شہداء کو خراج عقیدت اور عسکری قیادت کو بھرپور خراج تحسین پیش۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ہماری افواج نے بہادری سے ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت جو ہے وہ 164 روپے 65 پیسے مقرر کی گئی ہے، اور اسی طرح لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 68 پیسے کم کر دی گئی۔ لائٹ سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 4 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 164 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں لیاقت آباد کے علاقے مکین 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج میں مرد و خواتین اور بچوں نے SM توفیق روڈ پر دھرنا دے دیا۔ احتجاج کے باعث شدید ٹریفک جام اور 3 ہٹی سے لیاقت آباد جانے والا راستہ احتجاج کے باعث بند۔ لیاقت آباد ڈاکخانہ سے گولی مار جانے والا راستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ توفیق روڈ پر دھرنا شہری بجلی کی غیر اعلانیہ اور 18 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر رفیق روڈ کے اوپر نکل آئے اور دھرنا دے دیا، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئی اور لیاقت آباد میں 18 گھنٹے سے بجلی مسلسل بند تھی اور شہری بالکل پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے اور تنگ آ کر بالآخر تمام شہری سڑکوں پر نکل آئے اور اسی کے ساتھ ہی ڈاکخانہ سے گولی مار جانے والا راستہ بند کر دیا اور لیاقت آباد روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ احتجاج میں مصروف ہیں شہری اور اس موقع پر انتظامیہ کو اور بالخصوص کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 3 ہٹی سے لیاقت آباد جانے والا راستہ احتجاج کے باعث بند ہے۔ لیاقت آباد ڈاکخانہ سے گولی مار جانے والا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں لیاقت آباد میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومت پاکستان کا آج قومی سطح پر یوم تشکر منانے کا اعلان۔ پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی فتح پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج قومی سطح پر یوم تشکر منایا جائے گا۔ دن کا آغاز قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے ہوگا۔ توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی ہوگی اور پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے اور آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کے لواحقین سے خصوصی ملاقاتیں ہوں گی۔ مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ اعلیٰ عسکری قیادت بھی شرکت کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرہ ایئر بیس کا دورہ، پاک فضائیہ کے شاہینوں سے گفتگو۔ کہا اپنی اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔ قوم کے عظیم بیٹوں نے مختصر جنگ میں دشمن کے دانت توڑے۔ قوم کے عظیم بیٹوں نے دشمن کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیا۔ تاریخ میں اس سے زیادہ شاندار فتح نصیب نہیں ہوئی۔ شاہینوں نے اپنی مہارت سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 جہاز گرائے۔ رافیل گرنے کو مودی قیامت تک یاد رکھے گا۔ اور سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایئر چیف اور نیول چیف کے نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے فتح کے اوپر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔ جو مہارت ہے آپ کی، اس سے آپ نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں
اس سے شاندار فتح پہلے ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی. 5 جہاز نہیں، آپ نے، ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں. جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اس میں سرفہرست سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاک بھارت کشیدگی بڑھتی تو اس کے اثرات صرف اس خطے تک محدود نہ رہتے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قطری میڈیا ہاؤس الجزیرہ کو انٹرویو. کہا دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ اس خطے میں رہتا ہے اور اس لیے جنگ کی بات پاگل پن ہے. سیز فائر کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا. امریکہ سعودی عرب سمیت سب پر واضح کر دیا تھا کہ اگر بھارت نے مزید کوئی کارروائی کی تو ہم بھی جواب دیں گے. He is still committed to restore peace, work for this region has almost 1/5 of the world population. I think it will be totally insane and irresponsible on anyone's part who wishes to go into a war. But one qualifier was also conveyed. Please make sure that India doesn't does any further action, because if they do not stop and take any further action, we have the right to respond again. But we had shown enough patience between 6th and 9th May nights, no more. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام. کہا دشمن نے جارحیت کی تو جوابی کارروائی بے رحم اور یقینی ہوگی. اگر ہماری سرزمین کے خلاف ورزی کی گئی تو دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ایٹمی طاقتوں کی کشیدگی پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیل سکتی ہے. بھارت خطے میں آگ سے کھیل رہا ہے. امریکہ اور عالمی طاقتوں کو خبردار کر دیا گیا ہے. کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں. بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام کو ہراساں کر رہی ہیں. مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ممکن ہے. پاکستان نے بھارت کی بڑی فوجی طاقت کے باوجود فیصلہ کن فتح حاصل کی. India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan. It is actually a recipe for carving out mutual annihilation. And at the same time, Kashmir is an external problem. It's a problem that has to be resolved by the will, as per the will of the people of Kashmir, as per the United Nations Security Council resolution. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift. پاکستان نے ثابت کیا کہ جنگ نہیں چاہتے لیکن دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں. مذاکرات میں مسئلہ کشمیر بھی شامل ہے جو پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ نئے معاہدوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرانے معاہدوں پر عمل درآمد کریں. وزیراعظم نے پہلے دن کہا ہے کہ پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں. صدر ٹرمپ اور دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات مذاکرات سے حل کریں. بھارت کا موقف تھا مقبوضہ کشمیر ان کا اندرونی مسئلہ ہے. بیانیے کے لحاظ سے پاکستان کو بہت زیادہ کامیابیاں ملیں. پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. چاہتے ہیں مل کر ملکی مسائل کا حل نکالا جائے. جنگ کے بعد اندرونی سیز فائر پر پی ٹی آئی کا راضی ہونا خوش آئند ہے. پاکستان نے بھارت کی جانب سے جوہری دھمکیوں اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے ان کی بھرپور مذمت کی ہے. بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کو جنگی جنون کی عکاسی قرار دیتے ہوئے پاکستان نے انتباہ دیا ہے کہ نئی دہلی کی جوہری دھمکیاں خطے کے امن کے لیے کھیلنے کے مترادف ہیں اور پاکستان ان کا کرارا جواب دے گا. دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کو بھارت کو روکنے کے لیے جوہری بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں. پاکستان کی روایتی دفاعی طاقتور بھارت کو مؤثر جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور غیر قانونی خرید و فروخت عالمی سلامتی کے لیے باعث تشویش ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے انکشاف کیا کہ بھارت میں تابکار مواد کی چوری کے متعدد واقعات ہوئے ہیں جن میں بابا اٹامک ریسرچ سینٹر سے چوری شدہ تابکار آلہ دہرادون سے پکڑا گیا اور اس کے علاوہ کلیفورینیم جیسے خطرناک مواد کی بلیک مارکیٹ بھارت میں سرگرم ہے اور اس کی غیر قانونی فروخت کے واقعات نے بھارت کی سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں. پاک بھارت جنگ کے بعد دنیا میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آوازیں اٹھنے لگیں. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے اور خطے میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے کشمیریوں کو بھی شامل کرنا ضروری ہے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی پروین ڈونتھی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا دونوں ممالک کو ایک پائیدار عمل کے لیے
مذاکرات کی میز پر کشمیریوں کو جگہ دینی ہوگی۔ کشمیر کے شہریوں نے دو طرفہ فوجوں کے مقابلے میں زیادہ جانی نقصان اٹھایا ہے۔ شری نگر کی ایک طالبہ شازیہ تبسم نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کشمیر پر لڑ رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ بھارتی اداکارہ اور بی جے پی کی رکن اسمبلی کنگنا رناوت نے ٹرمپ کے خلاف ایکس پر پوسٹ کی۔ بی جے پی کے صدر جے پی ناڈا نے ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کروا دی۔ کم عقل کنگنا نے پہلا ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ ہی ایکس پر دوسری پوسٹ بھی کر دی۔ بالی ووڈ کی متنازع اداکارہ کنگنا کی ٹرمپ کے خلاف پوسٹ کے بعد حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہوائیاں اڑ گئیں اور پوسٹ ہی ڈیلیٹ کروا دی۔ بھارت کی جنونیت کم نہ ہو سکی، بھارتی وزیر دفاع کا پاکستان پر حملہ، کہا بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سری نگر میں فوجیوں سے اپنے خطاب میں کہا، ہم نے آپریشن سندور انجام دے کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ آپریشن سندور ہر فوجی کا خواب تھا۔ بھارت کی سفارتی تنہائی بڑھنے لگی، روس نے بھی پاکستان کے ساتھ تنازع میں بھارت کی کھل کر حمایت نہیں کی۔ عالمی میڈیا کے مطابق بھارت کی خاطر سلامتی کونسل کی کئی قراردادوں کو ویٹو کرنے والا روس بھی مودی سرکار کی جارحیت سے دور ہو گیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران روسی صدر کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہم دہلی اور اسلام آباد دونوں کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی کے پروفیسر ڈاکٹر راجن کمار کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ روس کا بھارت کے حق میں یک طرفہ موقف سامنے نہیں آیا۔ روس نے دو طرفہ مذاکرات اور ثالثی کی بات کی۔ ڈاکٹر راجن کے مطابق روس کے اس رویے کی وجہ میں بھارت کی امریکہ سے بڑھتی قربت اور یوکرین کے ساتھ جنگ میں روس کا کھل کر ساتھ نہ دینا ہے۔ اور بی بی سی کے مطابق روس صدر پوٹن پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔ روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ 2023 میں روس اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت $1 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ روس پاکستان کی برکس میں شمولیت کا بھی حامی ہے۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ روس کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی کم ہو رہی ہے۔ فروری 2022 میں یوکرین کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے پوٹن بھارت نہیں گئے۔ پوٹن نے ستمبر 2023 میں نئی دہلی میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی۔ امریکی صدر کا دوحہ میں العدیدہ ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب، کہا گزشتہ ہفتے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی رکوائی، دونوں ممالک ایک دوسرے پر مختلف میزائلوں سے حملے کر رہے تھے۔ پاکستان بھارت میں کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور دونوں ممالک کو کہا کہ کشیدگی کم کریں، تجارت کرتے ہیں۔ ہماری بات پر پاکستان اور بھارت بہت خوش ہوئے، دونوں ممالک کے درمیان پرانا تنازع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کو ڈھینگا دکھا دیا، ایپل کے مالک کو بھارت میں فیکٹری لگانے سے روک دیا۔ دوحہ میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ایپل کے CEO کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ ایپل کمپنی بھارت میں فیکٹری اور دفاتر بنا رہی ہے، یہ مجھے پسند نہیں۔ ٹرمپ نے کہا وہ ایپل کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایپل کمپنی بھارت میں دفاتر اور فیکٹریاں بنائے۔ بھارت میں ٹیرف بہت زیادہ ہیں اور وہاں چیزیں بیچنا بہت مشکل ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور پیشکش کی ہے کہ وہ امریکی مصنوعات پر ٹیرف ختم کر دیں۔ پاکستان کی امریکہ کو بغیر کسی تجارتی ٹیرف کے دو طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش، دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے تجارتی کے شعبوں پر زیرو ٹیرف کے تحت دو طرفہ معاہدے کریں۔ پاکستان کی تجویز، ذرائع وزارت تجارت کے مطابق معاہدے کا مقصد دو طرفہ تجارت کو وسعت دینا ہے۔ پاکستان کی تجویز، امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارتی کے بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی۔ پاکستان منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ معاہدہ چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ بہت سی تجارت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ متعدد ممالک پر بھاری جوابی ٹیرف عائد کیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروانے پر کشمیری امریکی صدر ٹرمپ کے شکر گزار۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ دوحہ میں ناشتہ کر رہی تھیں کہ جب ایک ویٹر نے ان سے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔
اور اس نے بتایا کہ اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث وہ اپنے علاقے میں واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن اب اسے پتہ چلا ہے کہ وہ واپس جا سکتا ہے۔ کیرولین لیوٹ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ایک ایٹمی جنگ رکوانے پر صدر ٹرمپ کو جتنی پذیرائی ملنی چاہیے تھی اتنی پذیرائی نہیں مل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کو دنیا بھر کے بے تحاشا تنازعات ورثے میں ملے اور وہ ایک ایک کر کے ان تمام تنازعات کو حل کرانے میں مصروف ہیں۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کے زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی میڈیا ورکشاپ ڈیجیٹل دور میں میڈیا لٹریسی، جعلی خبروں اور گمراہ کن معلومات کا تدارک کے عنوان سے کانفرنس کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ABN کے نمائندے اشرف جاوید سے۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کے زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی میڈیا ورکشاپ ڈیجیٹل دور میں میڈیا لٹریسی، جعلی خبروں اور گمراہ کن معلومات کا تدارک کے عنوان سے کیا گیا۔ میڈیا ورکشاپ میں امریکہ، مصر، چین سمیت قومی و بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی۔ پرو وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچا، ڈاکٹر دیپا شہوار کا کہنا تھا کہ ہم سب مل کر گمراہ کن معلومات کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ایک باخبر باہمت معاشرہ تعمیر کریں گے۔ آج کی جو ورکشاپ ہے انٹرنیشنل ورکشاپ، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے تمام ان اسٹوڈنٹس کو بتائیں جو اس فیلڈ میں، میس کمیونیکیشن فیلڈ میں، جرنلزم کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کہ فیک نیوز ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے دیکھیے، سنیں اور پھر فارورڈ کیجیے۔ یہ بچوں میں جو اویئرنیس ہے اسٹوڈنٹ میں، خاص طور پر مختلف ٹاپک کی اور خاص طور پر میڈیا کی، میں سمجھتی ہوں یہ آج کی جو یہ کانفرنس تھی یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ آج ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ہر انفارمیشن کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ وی ہیو ٹو چیک the news or that certain information through fact checking کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ موجودہ حالات میں فیک نیوز اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف ایکٹ پر عمل درآمد کرانا نہایت ضروری ہے تاکہ جنگی حالات میں ملک کی سلامتی خطرے میں نہ پڑ سکے۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ اشرف جاوید، ABN نیوز، ملتان۔ افواج پاکستان کی حالیہ فتوحات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شیفلڈ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے ایک پرجوش جشن یکجہتی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے قاضی کامران کی رپورٹ۔ افواج پاکستان کی حالیہ فتوحات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کونسلر عاشق حسین فردوسی نے شیفلڈ میں تقریب کا انعقاد کیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور اپنی مادر وطن سے بھرپور محبت اور وابستگی کا اظہار کیا۔ آج کا دن پاکستان کی آرمی، پاکستان ایئر فورس تو پاکستان کی قوم نے ایسا کیوں منایا؟ میرے خیال میں 10 مئی کو پاکستان کا نیا برتھ ہوا ہے، وہ ہندوتوا کا ایجنڈا جس کی وجہ سے ہمارے کشمیری بھائی اور مسلمان ہندوستان میں مشکل میں جا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ ان سے وہ جو مشکل ہے، وہ جو بادل ہیں، وہ جو غم کے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تقریب کے شرکاء کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افواج پاکستان ہماری قومی سلامتی کی ضامن ہیں، جنہوں نے ہمیشہ دشمن کی جارحیت کا جرأت مندانہ جواب دیا۔ قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے اور ان کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تقریب میں مختلف پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، شیفلڈ۔ سٹی آف کلچر 2025 کا اعزاز حاصل کرنے والے برطانیہ کے ثقافتی شہر بریڈ فورڈ میں شاہی جوڑے کی آمد کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کا جھنڈوں اور تالیوں سے والہانہ استقبال کیا۔ مزید احوال دیکھتے ہیں بریڈ فورڈ سے نمائندہ ABN نیوز قاضی کامران کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس اور ملکہ کیملا کا سٹی آف کلچر کا اعزاز حاصل کرنے والے شہر بریڈ فورڈ کا دورہ۔ اس موقع پر 50 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے بننے والے جدید ترین مقام بریڈ فورڈ لائیو میں ویسٹ یارکشائر کی میئر ٹریسی بریبن اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شاہی مہمانوں کا تالیاں بجا کر گرم جوشی سے استقبال کیا۔ شاہی جوڑے نے عوام سے بات چیت کی اور 3800 افراد کے ہال میں اسکول کے بچوں کی پرفارمنسز سے لطف اندوز ہوئے۔ ملکہ کیملا نے بریڈ فورڈ ٹرسٹ کے تعلیمی پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے رضاکاروں سے ملاقات کی اور مقامی طلباء کی شاعری دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ویڈیو پیغام کہا، میں پوری عوام کو فوج کو مبارکباد دیتا ہوں، ایئر فورس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری بہادر فوج نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، آخری دم تک پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے، پاکستان کے لیے لڑیں گے اور ڈٹے رہیں گے۔
پاکستان کی عوام کو، اپنی افواج کو، ایئر فورس کو، آرمی کو، نیوی کو، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان ہم سب ساتھ ہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس ہمارے کو جو فتح ملی ہے یہ ہمارے بہادر فوجیوں کی ایمان پہ، ان کی طاقت پہ اور ان کے حوصلے پہ ملی ہے۔ آپ دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، اور ہم آخری دم تک اس کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کے ساتھ آذربائیجان کے مضبوط یکجہتی اور حمایتی پر صدر علیوف کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ صدر الہام علیوف کی مستقل حمایت پاکستانی عوام سے ان کی بے پناہ محبت کا اظہار ہے، اور گفتگو کے دوران وزیراعظم نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے جموں و کشمیر کے تنازع کو جنوبی ایشیا میں بدامنی اور عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نے صدر علیوف کو جلد پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی، جو صدر علیوف نے قبول کر لی۔ صدر علیوف نے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا اور کہا آذربائیجان پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں اپنے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر نگرانی معاشی ٹیم کے آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تجاویز پر گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سیکرٹری خزانہ امداد بوسال اور دیگر سینئر حکام مذاکرات میں شریک ہوئے۔ آئی ایم ایف سے بجٹ مذاکرات مئی کے تیسرے ہفتے تک جاری رہیں گے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ خسارہ 7,222 ارب روپے رہنے کا امکان ہے۔ جی ڈی پی کے 5.5% کے برابر بجٹ خسارے کا تخمینہ ہے۔ صوبائی سرپلس شامل کر کے بجٹ خسارہ 5,862 ارب روپے ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت کی آمدنی کا تخمینہ 19,111 ارب روپے ہے اور ایف بی آر کی ٹیکس آمدنی 15,270 ارب روپے ہے رہنے کا امکان ہے۔ نان ٹیکس آمدنی کا تخمینہ 3,841 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے اخراجات کا تخمینہ 17,553 ارب روپے ہے۔ سب سے زیادہ اخراجات قرضوں پر سود کی ادائیگی میں ہوں گے۔ بجٹ میں دفاعی تنخواہیں، سبسڈیز، ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ نے آپریشن بنیان مرصوص کی زخمی ہونے والے نوجوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ نیول چیف نے زخمیوں کی غیر متزلزل بہادری، غیر معمولی ہمت اور فرض شناسی کو خراج تحسین پیش کیا۔ زخمیوں سے بات چیت میں سربراہ پاک بحریہ نے ان کی فوری صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیول چیف نے اس بات پر زور دیا کہ قوم اور مسلح افواج دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے متحد ہیں۔ پاکستان میں دل کے مریضوں کو اب علاج کے لیے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئٹہ میں 2 سال سے قائم شیخ محمد بن زاید ال نہیان ادارہ برائے امراض قلب میں بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دل کے پیچیدہ امراض میں سے نہایتی پیچیدہ بینٹل پروسیجر کا علاج بھی ممکن ہو گیا ہے۔ عطا اللہ نامی مریض کی سرجری کر کے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں بیورو چیف مصطفیٰ بزدار کی رپورٹ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان مریضوں کو اب صوبے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئٹہ میں قائم شیخ زید بن ال نہیان اسپتال میں بینٹال پروسیجر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں دل کے مریض اپنا علاج اور پیچیدہ سرجریز کرا سکیں گے۔ شیخ زید ہسپتال والوں کی طرف سے یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے بلوچستان عوام کے لیے، اور یہاں پہ وہ سارا علاج ہم نے اس مریض کا کیا ہے، اور الحمدللہ آج وہ مریض ٹھیک ٹھاک ہے۔ مریض کی سرجری کے لیے لاکھوں روپے کے اخراجات کے بجائے اب مفت علاج ہو سکے گا، جس میں بلوچستان حکومت سمیت شیخ زید اسپتال انتظامیہ اور دیگر اداروں کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمیں پوری سپورٹ رہی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی۔ آگے بھی ہمارے پلانز ہیں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے لیے دل کے امراض کے حوالے سے
बेहतर से बेहतर सर्विसेज यहाँ पर मुहैया कर सकें। अताउल्लाह के करीबी रिश्तेदार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कराची, गुम्बद और सखर भी इलाज की गर्ज से गए, मगर लाखों रुपए के अखराजात की वजह से वहाँ इलाज मुमकिन ना हो सका। हम लोग गए थे, कराची भी गए थे और गुम्बद भी चला गया। वहाँ हम लोगों को बताया गया था कि तकरीबन ये ऑपरेशन पे कम से कम 19-20 लाख से ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पे हम लोग बहुत महफूज है। और इससे कबल अस्पताल में नॉर्मल सर्जरीज की जा रही थी, मगर पहली बार इंतहाई पेचीदा केसेस की सर्जरी करने का फैसला किया गया है। पेचीदा केसेस के आगाज पर बाकायदा एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और केक भी काटा गया। अस्पताल इंतजामिया के इस फैसले से बलूचिस्तान के मुकामी मरीजों के लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया के इस बड़े इकदाम को सराहा। शेख ज़ैद बिन अनहान अस्पताल की इंतजामिया के इस फैसले के बाद बलूचिस्तान में पहली बार दिल के मरीज ऑपरेशन करा सकेंगे, जिसे न सिर्फ बलूचिस्तान में मरीज़ों के लवाहिकीनों ने खुशआइन करार दिया है, बल्कि इंतजामिया को खिराज तहसीन भी पेश किया है। कैमरामैन के साथ गुलाम मुस्तफा बुज़दार, ABN न्यूज़, क्वेटा। इसी के साथ ही आपको बताएं कि नवाब शाह में पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम तशक्कुर पाकिस्तान के हवाले से रैली निकाली गई। रैली पीपल्स सेक्रेटरीट से शिराज चौक तक निकाली गई। पीपल्स पार्टी की रैली में बड़ी तादाद में मर्द कारकुनान के अलावा ख़वातीन कारकुनान ने भी शिरकत की। रैली में शरीक अफराद हाथों में कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाक फौज ने बुज़दिल भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम के दिल जीत लिए हैं। भारत की जानिब से 3 रोज़ तक हमले किए गए, पाकिस्तान ने सब्र किया। पाकिस्तानी फौज ने भारत को ऐसा जवाब दिया है जो हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास पेशावर में मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन की रिहाई और हुकूमत मुखालिफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला किया गया। सूबाई सदर जुनैद अकबर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में आइंदा कलाए अमल तय किया गया। एहतजाजी तहरीक शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। तारीख का ऐलान इख्तियार सियासी कमेटी को सौंप दिया गया। आपको बताएं कि बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जुनैद अकबर की सदारत में इजलास में आइंदा कलाए अमल तय कर लिया गया है और इजलास में एहतजाजी तहरीक शुरू करने की मंजूरी, तारीख का ऐलान का इख्तियार सियासी कमेटी को सौंप दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में अहम इजलास हुआ है। तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी या नहीं? साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि अगले 48 से 72 घंटे तक इंतजार कीजिए। उन्होंने ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, एहतजाज का लाए अमल जल्द सामने आ जाएगा। आपको बताएं कि एहतजाज करना है या नहीं, अगले 48 घंटे दे दीजिए। मैं जो एहतजाज की स्ट्रेटजी कमेटी थी उसका हेड था। हम उसको 4 फेजेस के अंदर उस एहतजाज को तहरीकी क़यादत को दे भी चुके हैं, वो अप्रूव भी हो चुका हुआ है। हमारा पेपर वर्क कंप्लीट है बेसिकली। जस्ट वेट फॉर अनदर 48 to 72 आवर्स। 48 to 72 आवर्स? यस। हमारी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी KP के अंदर PTI के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं। बानी PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त। ज़राए PTI के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन को वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र बारे आगाह किया तो बानी चेयरमैन खामोश हो गए। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि राबतों और ऑफ़र्स को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल दोनों जानिब से माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल बनाने के लिए बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट का मुतालबा मुनासिब नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। वज़ीर आज़म ने ऐवान के फ्लोर पर मुज़ाकरात की पेशकश की, हमने वो ऑफ़र कबूल की और कहा कि ये बानी PTI और पार्टी तक पहुँचाऊँगा। बानी PTI से इस मुतालिक मेरी क्या मीटिंग हुई है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। और वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे हमें ऑफर दी, मैंने उसको वेलकम किया था। बस साथ ये कहा था खान साहब से पूछेंगे, पार्टी से पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज की अगर किसी अखबार में रिपोर्ट आई है तो मैंने कभी भी खान साहब की बात को न बाहर जिक्र किया है, न किसी के साथ ऑफ द रिकॉर्ड, न ऑन द रिकॉर्ड में शेयर करता हूँ। हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए खान साहब के बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उनके वालिद है और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने पूरा तस्करा किया है। मैं बहुत खुश हुआ उनके इंटरव्यू से कि वो बच्चे अपने आप को बड़ा बाखबर रखते हैं और उन्होंने दिल भरी दास्तान आवाम को सुनाई है कि उनके वालिद पे क्या कुछ गुजरता है, किस सिचुएशन में उनको रखा गया है। और वो बच्चे जो लंदन में ज़रूर है लेकिन वो अपने वालिद के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने वालिद की दिल की बात की है कि जो मर्जी हो जाए खान साहब कभी ढील नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो कभी ब्रेक नहीं होंगे।